سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہم سب کو ریئلائز کرنی ہے، اور میرے خیال سے ہم سب ریئلائز کرتے بھی ہیں، کہ انسان ایک بہت ہی امپریشنیبل مخلوق ہے۔ ہم امپریشن لیتے ہیں، ہم انفلوئنس لیتے ہیں اپنے ارد گرد سے، ہم انفلوئنس لیتے ہیں امیر لوگوں سے، ہم انفلوئنس لیتے ہیں طاقتور لوگوں سے، ہم انفلوئنس لیتے ہیں مشہور لوگوں سے۔ اور آج دنیا کے جو بھی حالات ہیں، اور اس دنیا میں جو کوئی بھی مشہور ہے، یا جو کوئی بھی طاقتور ہے، یا جو کوئی بھی امیر ہے، لا محالہ آپ جتنا بھی اس چیز کو اگنور کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کی سوچ اور آپ کے اعمال پر اس کا کوئی نہ کوئی انفلوئنس تو ہوگا، اسپیشلی ود دس پاپ انٹرنیٹ کلچر۔ جب ساری دنیا ایک طرح کی میوزک سن رہی ہے، ساری دنیا ایک طرح کی موویز دیکھ رہی ہے، سو اٹس ویری ٹف، ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو اسٹے الوف فرام واٹ از ہیپننگ فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ۔ ایک مغربی دنیا کی ایک ڈومینیشن ہے when it comes to culture, when it comes to music, when it comes to military, when it comes to politics, when it comes to social welfare، سارے ہی میدانوں کے اندر ان کی ایک ڈومینیشن ہے۔ تو اس میں کوئی بہت زیادہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ ایک عام انسان پوری دنیا کا، چاہے وہ افریقہ کا ہو، ایشیا کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ ان سے انفلوئنس لیتا ہے اور وہ ان کی طرف دیکھتا ہے رہنمائی کے لیے، بیکاز ہم کو لگتا ہے کہ بھئی یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ کسی مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم کو ان کے جیسا بننا چاہیے تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ میں صرف آپ کی توجہ ایک ایشو کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کبھی بھی، ہزاروں لاکھوں سال کی ہسٹری میں، کبھی بھی کوئی ایک قوم ہمیشہ پاورفل نہیں رہی، کبھی بھی کوئی ایک خطہ ہمیشہ زرخیز اور خوشحال نہیں رہا۔ یہ وقت دنیا میں پھرتا رہا ہے، اور اس کے لیے میں نے I read this book The Silk Roads by Peter Frankopan، اور میں نے اس میں سے ایک ایکسرپٹ نکالا، ایک پیراگراف ہے، اس کا پیج نمبر 101 ہے، اس کا ایک آخری پیراگراف ہے which I thought I would share with all of you to give you a little idea کہ آج سے کچھ سو سال پہلے دنیا کے حالات کیا تھے۔ The Islamic conquest created a new world order, an economic giant bolstered by self-confidence, broad-mindedness, and a passionate zeal for progress. Immensely wealthy and with few natural, political, or even religious rivals, it was a place where order prevailed, where merchants could become rich, where intellectuals were respected, and where disparate views would be discussed and debated. An unpromising start in a cave near Makkah had given birth to a cosmopolitan utopia of sorts. He says it did not go unnoticed. Ambitious men born on the periphery of the Muslim Ummah, or even far beyond, were drawn like bees to honey. Prospects in the marshes of Italy, in Central Europe, and Scandinavia did not look too promising for young men looking to make a name and some money for themselves. In the 19th century, it was to the West and to the United States that such individuals looked for fame and fortune. A millennium earlier, they looked to the East. مسلم فتوحات نے ایک نیا عالمی نظام تشکیل دیا، ایک معاشی جائنٹ وجود میں آیا۔ اس معاشی جائنٹ کی سب سے اہم بات اس کی زبردست خود اعتمادی تھی، وسیع النظری تھی، براڈ مائنڈڈنس، اور ایک زبردست جذبہ تھا آگے بڑھنے کا۔ بے تحاشا دولت مند، اور اس وقت کے بہت ہی کم قومیں اور خطے ان کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر قسم کا ڈسپلن تھا، جہاں تاجر کاروبار کر کر امیر ہوتے تھے، جہاں دانشمندوں کی عزت کی جاتی تھی، جہاں مختلف سوچ کے لوگ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر کر اپنے بات ایک دوسرے کو منواتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے ایک غار سے شروع ہونے والا یہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ دنیا کے اندر ایک آئیڈیل افسانوی ریاست بن چکا تھا۔ مسلم ریاستوں کے دائیں بائیں یا بہت دور بھی رہنے والے لوگ مسلم خطوں میں اس طرح کھینچے چلے جاتے تھے جیسے مکھیاں شہد کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں۔ یورپ، اسکینڈینیویا
اور ویسٹ کے ممالک میں ان کے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. جس طرح پچھلی صدی میں سارے دنیا کا بیسٹ ٹیلنٹ اور بیسٹ لوگ امریکہ اور یورپ کی طرف بھاگے، آج سے کئی سو سال پہلے وہ مشرق کی طرف بھاگ رہے تھے.